السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے احادیث، جس کا ہم ترجمہ و تشریح کریں گے۔ تو آئیے آج کی پہلی حدیث کو شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امر ما نوی، اور ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، بس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، بس اس کی ہجرت ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا، اور جس نے ہجرت کی کہ پائے دنیا کو، یصیبھا کہ اسے پائے، او امرأۃن یا کسی عورت سے، ینکحھا نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو پس اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوئی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ حدیث کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے بھی اس کا بامحاورہ ترجمہ ہی یاد کرنا ہے۔ امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف مقبول ہوئی، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوئی کہ اسے حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ تو تھا حدیث کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب اس کی تشریح یا اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث میں انسانی اعمال کے بارے میں ایک بہت ہی اہم چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیں، عمل کی ایک ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے جو آنکھوں کو نظر آتی ہے، اور اس کی ایک شکل وہ ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی۔ تو عمل کی یہی دوسری شکل ہے جو اجر و ثواب کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، جسے نیت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی حقیقت کی طرف قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، بلکہ اس کے ہاں تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ نیت میں جس قدر خلوص ہوگا، عمل اسی قدر مقبول ہوں گے۔ اگر نیت میں خرابی ہوگی تو اعمال کا نتیجہ خراب ہی نکلے گا، اور اللہ کے ہاں ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اگر ہمارے اعمال میں ہماری نیتیں درست نہیں ہیں، صالح نہیں ہیں، تو ان اعمال کے نتائج بھی اچھے نہیں ہوں گے، یا ان کا ثواب بھی ہمیں نہیں ملے گا۔ اعمال کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ کے نزدیک 3 قسمیں ہیں، یعنی ان کے مطابق اعمال 3 قسم کے ہوتے ہیں: معاصی، طاعت و مباحات۔ معاصی، جہاں تک معاصی یعنی گناہوں کا تعلق ہے تو وہ نیت کے درست ہونے سے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ فار ایگزامپل کہ حرام مال سے مسجد بنوا دے تو اس سے کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا،
بلکہ ان کاموں کو نیکی تصور کرنا مزید گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مسجد جو بنوا رہے ہیں وہ کس سے بنوا رہے ہیں؟ حرام مال سے، اور حرام مال کمانے سے یا حرام مال اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، ممانعت ہے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی۔ تو حرام بحیثیت خود ایک گناہ ہے، اس سے اگر آپ کوئی نیک کام بھی کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیت کی اچھائی گناہوں کی حیثیت کو نہیں بدل سکتی، گناہ ہر حالت میں گناہ ہی رہتا ہے۔ اب نیت کیا ہے ہماری؟ مسجد بنوانے کی ایک اچھی نیت ہے، لیکن اس کے لیے جو سورس ہم استعمال کر رہے ہیں، جو مال ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ حرام سے کمایا ہوا ہے، وہ حرام کا مال ہے، تو اس لیے وہ نیک نیتی جو ہے وہ اس کو ثواب میں نہیں بدل سکتی۔ جی، دوسرا جو عمل کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے طاعات، یعنی اللہ کا حکم ماننا۔ وہ کام جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو ان کی قبولیت کے لیے نیت کا درست ہونا شرط ہے، یعنی ان سے ثواب اسی صورت میں حاصل ہوگا جب کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کیا جائے۔ اور اگر نیت صحیح نہ ہو، مثلا نماز لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھی جائے، یا صدقہ و خیرات جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے دیا جائے، یا خیرات اپنی نمود و نمائش کے لیے کی جائے، تو یہ سبھی جو اعمال ہیں یہ ثواب سے خالی رہیں گے۔ ہیں تو یہ اچھے اعمال، یعنی صدقہ کرنا، خیرات دینا یا نماز ادا کرنا، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، یعنی اللہ کی خوشی کے لیے نہیں کر رہے بلکہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، یا دوسروں کے آگے اپنی جو ہے وہ دھاک بٹھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مباحات، یہی حالت مباحات کی بھی ہے۔ نیت کے اعتبار سے ایک جائز کام باعث ثواب بھی بن سکتا ہے اور باعث گناہ بھی۔ مثلا خوشبو لگانا ایک جائز عمل ہے، لیکن اگر تکبر اور مال و دولت کی نمائش کے لیے لگائی جائے تو اس کا نتیجہ گناہ ہوگا، یا اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے لگائی جائے تو یہ باعث ثواب ہوگا۔ یہی کیفیت تمام جائز کاموں کی ہے۔ مثلا رات کو سونے سے پہلے یہ نیت کرنا کہ صبح جلدی اٹھ کر نماز ادا کروں گا، تو یہ سونا کیا ہے؟ یہ باعث ثواب ہوگا۔ اس سے یہ بات ذہن نشین ہوتی ہے کہ انسان کا ہر عمل نیت کے تابع ہے۔ اسی طرح اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گھر میں اگر آپ ایک روشن دان رکھتے ہیں یا کوئی سوراخ رکھتے ہیں اور نیت آپ کی یہ ہے کہ اس سے ٹھنڈی ہوا آئے گی، تو یہ کوئی باعث ثواب کام نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ نیت کر کے یا یہ سوچ کر رکھیں کہ یہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہاں سے اذان کی آواز مجھے سنائی دے گی، تو یہ آپ کے لیے باعث ثواب ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ نیت ہے، نیت اگر ہے کہ ٹھنڈی ہوا آئے گی تو اس کا کوئی ثواب نہیں، لیکن نیت یہ ہے کہ اس سے اذان کے الفاظ آپ کو سنائی دیں گے تو یہ باعث ثواب ہے۔ یہ تو تھا حدیث کا جو پہلا حصہ کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آگے چلتے ہیں حدیث کے اگلے حصے کی طرف۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ حدیث کا یہ جملہ اس سے پہلے جملے کی تائید کرتا ہے اور نیت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ نیت جس قدر خلوص میں زیادہ ہوگی، ثواب اسی قدر زیادہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، جان لو کہ وہ دل ہے۔ اسی طرح حدیث کے آخری حصے میں کہا کہ اگر کسی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تو اس سے اس کا ثواب ملے گا، لیکن اگر اس نے ہجرت کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کی ہے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔
یہ جملہ دراصل ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک صحابی نے ہجرت ایک خاتون کے کہنے پر کی تھی جس کا نام قیس تھا۔ اس واقعے کی اطلاع جب دوسرے لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے اس صحابی کو مہاجر قیس کہنا شروع کر دیا، تو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی، تو آپ نے ایسی ہجرت کو ایک لغو اور بیکار عمل قرار دیا۔ کیونکہ اس میں نیت ایک دنیاوی کام کے حصول کے لیے تھی۔ اس لیے ہجرت جو ایک عظیم الشان عبادت ہے، نیت کی خرابی کی وجہ سے اجر و ثواب سے خالی ہو گئی۔ محدثین کے ہاں یہ حدیث اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ تقریباً اکثر محدثین نے اس کو اپنی کتابوں کے شروع میں درج کیا ہے، کیونکہ اس حدیث میں نیت کی اہمیت کا تذکرہ ہے جو عمل کی بنیاد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ اس حدیث کو آدھا علم کہا کرتے تھے، کیونکہ نیت دل کی عبادت کا نام ہے اور عمل جسم کی عبادت ہے۔ اس حدیث کے متعلق امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ یہ 1/3 اسلام کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ جی، یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کو صالح کرے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔